اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ سے اپنے نصیب سما کے ذریعے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں محرم الحرام کے دوسرے جمعے کی فضیلت بیان کروں گا۔ اس وظیفہ کو آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ بیان کروں، میں عرض کروں گا کہ یہ وظیفہ قرآنی صورت پر منحصر ہے۔ اس وظیفہ کو صدقے دل سے کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ کچھ ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں بہت سی دولت ہو، ان کی تمام حاجات پوری ہوں اور ان پر دولت بارش کی طرح برسے۔ یہ بڑا آسان عمل اگر آپ صدقے دل سے اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اللہ کی رحمت بارش بن کر برسے گی۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سورت کوثر سے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 ان دونوں درودوں کے درمیان میں 129 دفعہ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ درود پڑھنے سے آپ کے پیسوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیسے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں ان میں سے 10 روپے کے نوٹ پہ، 20 کے، 50 پہ، 100 پہ، کسی پہ یہ درود پڑھ کے پھونک ماریں، اس کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں، مرد بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے کہ آپ کا والٹ کبھی بھی اللہ کے فضل کرم سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ مجھے ایسی دولت عطا فرما جس سے مجھے تکبر نہ ہو۔ جب ہمارے نبی پاک پریشان تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی، وحی کی صورت میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا۔ اگر میری کوئی ماں بہن کرنا چاہتی ہے تو ظہر کی نماز یا کسی اور نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے آپ نے ان پر دم کر لینا ہے۔
اللہ برکت ڈالیں گے، رزق کو کشادہ کرے گا، پریشانی دور کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ عمل مجھے اور تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب بھی کسی سے ناراض ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق نہیں چھینتا، ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سجدوں کی توفیق چھین گئی تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ کسی نے علی واصف مرحوم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ان نے فرمایا ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کی حاجت ہو تو سمجھیں آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اے اللہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری اولاد اور تمام بیماریوں سے نجات دے رہا، ہمارے جانے انجانے تمام گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہم مانگنے والے ہیں، تو دینے والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو درگزر کر۔ یا اللہ ہمارے گناہ درگزر کر، تمہیں اپنے نبی کا واسطہ ہے میرے مالک، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ان گناہوں سے نکال، یہ تو ہی کر سکتا ہے میرے مولا۔ ہماری اولاد کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو والدین کا تابع دار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ نہ دیکھ، اپنی رحمت دیکھ میرے مولا۔ تمام غریب، بہت غریب ہیں لوگ، اتنے غریب ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یا اللہ پاک ان پر بھی اپنی نظر کرم کر اور ان کو بھی خوشحال کر دے میرے مولا۔ تو اپنی رحمتیں دیکھ، ہمارے گناہ نہ دیکھ۔ اور اس طرح کہتے ہیں جے میں ویکھاں رحمتاں تیریاں تے بلے بلے بلے، تے جے میں ویکھاں عملاں ولوں تے کچھ نہیں میرے پلے۔ میرے مولا خصوصاً مجھے، میرے بچے، میری بیوی اور ہم کو تمام گناہوں کی معافی دے دے یا اللہ پاک، اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ صحت دے دے میرے مولا، صحت دے دے یا اللہ پاک، صحت والی زندگی دے یا اللہ۔ سونے ہمارے نبی کی آل اولاد یا اللہ پاک 1,24,000 پیغمبر تمام مسلمانوں کو بخش دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سونے تیرے بغیر کوئی نہیں دیتا یا اللہ پاک، کسی کو بھی تیرے بغیر کوئی نہیں دیتا۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی دھن میں مگن ہے، مگر تو ہماری طرف سے دیکھ مالک سچیا، میں تیرے آگے رو کے ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی مشکلیں آسان کر دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے میرے مولا۔ میری اولاد پہ، میری بیوی پہ، میرے رشتہ داروں کو یا اللہ پاک تمام مشکلوں سے آزاد کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ پاک۔ مجھے اتنا دے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ضرورت مند بندے، غریب بندے، میں ان کو تقسیم کروں گا یا اللہ۔ میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو تقسیم کروں گا، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں یا اللہ۔ میری دعا محرم کا
دوسرا جمعہ ہے، اس میں قبول اور منظور فرما، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ بات، ہمارے پاکستان ملک کو بھی ترقی عطا فرما یا اللہ پاک۔ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بھی بخش، ان کی بھی مشکلیں آسان کر یا اللہ۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور کر اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ خدا حافظ۔